الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو کیا معنی سارے واضح ہو رہے تھے؟ جی بات پوری اتر رہی تھی اندر. یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ کو معنی سمجھ آنے شروع ہو گئے ہیں. جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے آج ہم نے اسے کنکلوڈ کرنا ہے. کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر یہ کہے کہ جناب مجھے کھانسی آتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، جسم میں ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے، وزن بھی کم ہو گیا ہے، صحت گرنے لگ گئی ہے، تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب اسے کچھ میڈیسن دے دیتے ہیں. بھئی اسے بلغم آتی ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک دے دی، بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پیراسیٹامول ٹائپ اس طرح کی چیزیں دے دی تاکہ اس کے درد بھی ٹھیک ہو جائے. موسیگار یا اس طرح کی کوئی دوائی دے دی جس سے کھانا زیادہ کھائے، بھوک لگے، کھانا زیادہ کھائے گا، وزن بڑھ جائے گا، صحت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر یہی مریض کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے دوائیاں نہیں لکھ کے دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ ایک نسخہ، یہ جو میں نے لکھ کر دیا ہے آپ کو ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کروا لیں. تھوک کا ٹیسٹ ہے، خون کا ٹیسٹ ہے، چھاتی کا ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایکس رے ہیں، یہ ذرا کروا لائیے. اگلے دن آپ یہ ایکس رے لے کر جاتے ہیں تو ان کو دے کر کہتے ہیں ہاں جس کا مجھے شک تھا یہ وہی معاملہ ہوا. یہ تو ٹی بی ہے، اور آپ کو پتا ٹی بی کا تو ایک پیٹنٹ علاج ہے. ویسے اینٹی بائیوٹک جتنے مرضی دیتے جائیں وہ تو علاج نہیں ہوگا جب تک یہ پیٹنٹ علاج نہ دیا جائے. ابھی تک جو علاج کیے تھے معاشرے کو بنانے اور سنوارنے کے لیے وہ آپ نے ایک ایک کر کے پڑھے، لیکن انالیسز نے بھی ہوا تھا. اور اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی حکیم ہوگا، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اسپیشلسٹ ہوگا. عام ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ میں فرق یہ ہے کہ وہ جو علامات اسے نظر آتی تھی، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، جسم میں درد ہونا، یہ جو علامتیں تھیں ان کو دراصل وہ بیماریاں سمجھ بیٹھا تھا، حالانکہ یہ علامتیں تھیں. اصل بیماری اس کے پیچھے ٹی بی تھی. تو جب تک ٹی بی کا علاج نہ کیا جائے گا تو مریض کو شفا نہیں مل سکتی. یہی صورتحال انسان کی ہے. پہلی آیہ کریمہ کو دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو. اس نے کیوں کی ہے؟ اگر اس کے دماغ میں یہ بات نہ ہوتی کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے، میں ٹھیک سمجھتا ہوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس کا یہ رویہ نہ ہوتا تو اللہ اس کے رسول سے پوچھ لیتا. اس کے اندر کا ایک غرور اور تکبر تھا، میں بہتر جانتا ہوں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی محترم ایک بات کہہ دیں، اللہ ایک بات کہہ دیں، اس کے اوپر بھی اپنی مرضی اور اپنی منشا کو ٹھونسنا کس بات کی دلالت ہے؟ اندر غرور اور تکبر پایا جاتا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ ایک تہذیب ہے جو اسلام نے دی ہے، دوسری تہذیب کوئی اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق کرنے لگے تو اسے اپنے مرضی اپنے منشا وہ اپنے قبیلے اپنے قوم کے
نظریات اور خیالات کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا غرور اور تکبر ہو گیا ہے. کہیں اپنے قبیلے کا ہے، اپنی قوم کا ہے، اپنی ثقافت کا ہے، کہیں اپنی ذات کا اور اپنے علم کا اس کا غرور اور تکبر. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، آپ نے وہ بھی پڑھا. وہ جو لوگ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، یاد آئے جی وہ بات، ہم نے انہیں مارنا ہے بنی مستلق والوں کو، وہ گھوڑوں پہ بیٹھ گئے، بڑے دینداری کا انہیں غرور ہو چکا تھا. ہم اللہ کے رسول کے ایلچی کو جو قتل کرنے کی کوشش کریں، ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم نہیں برداشت کریں گے. یہ بھی ایک قسم کا غرور تھا. اور وہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا، جنہوں نے لوگوں کی پھپتیاں کسیں، جنہوں نے دوسروں کو تانے دیے، جنہوں نے دوسروں کے الٹے نام دھرے، جنہوں نے دوسروں کی غیبتیں کی، بدگمانیاں کی، تجسس کیے، کیا ان کے دل میں اگر غرور اور تکبر اپنا نیکی کا نہ ہوتا، اپنی اچھائیوں کا اور اپنے بھلے ہونے کا اور اپنے اچھے ہونے کا اگر ان کے اندر غرور اور تکبر نہ ہوتا تو کسی کا مذاق اڑاتے؟ ان ساری باتوں کے اندر جو ہمیں بات نظر آتی ہے، جو اصل ٹی بی ہے، یہ تقدم کرنا، رفع صوت کرنا، یہ علامتیں تھیں. دراصل یہ مذاق اڑانا، یہ پھپتیاں کسنا، یہ تانے دینا علامتیں تھیں. دراصل ان سب کے پیچھے انالیسس کرنے پہ پتہ چلا کہ اصل بیماری پیچھے ٹی بی ہے. اور یہ ٹی بی جو کہ غرور اور تکبر کی صورت میں انسان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے گا یہ باقی چیزوں کا بھی علاج ممکن نہیں ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر غرور اور تکبر کو کچل کے رکھ دیا گیا ہے. آئیے اس کی تراکیب کے اندر پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورتیاں رکھی ہیں اللہ نے اس غرور اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا یا لا تقدموا بین یدی اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہر جگہ پہ شروع سے لے کر اب تک مسلسل اللہ جل شانہ اہل ایمان کو خطاب کرتے رہے. اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان. لیکن جب غرور اور تکبر کو ٹھیس لگانی تھی تو انداز بدل گیا. کیونکہ غرور اور تکبر کسی کو اپنی جاہ و حشمت کا ہوتا ہے، کسی کو مال اور دولت کا ہوتا ہے، کہیں کسی کو اپنے حسن کا غرور ہو جاتا ہے، اور کہیں کسی کو اپنے صلاحیتوں کا غرور ہو جاتا ہے، کہیں خاندان کا غرور ہو جاتا ہے، اور کہیں بڑے گریڈ کا غرور ہو جاتا ہے، بڑے مرتبے کا غرور ہو جاتا ہے، اور کسی کو اپنی علمیت کا، میرے پاس اتنی پی ایچ ڈیز اور میرے پاس فلاں اور فلاں ڈگریاں موجود ہیں، کہیں پر اس کو اس علم کا غرور ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارے غرور چھوٹے ہیں. ان سب سے بڑا غرور خود دینداری کا غرور ہے کہ میں مسلمان ہوں باقی کافر ہیں، میں مسلمان ہوں باقی گھٹیا لوگ ہیں. نہیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے جس غرور کے اوپر چوٹ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہتے کہتے اچانک رخ بدلا اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. جو کلمہ پڑھتا ہے میں اس کا بھی رب ہوں، جو کلمہ نہیں پڑھتا میں اس کا بھی رب ہوں. اور میرے اور آپ کے دماغ میں یہ جو غرور آ جاتا ہے کہ جناب میں تو ایک مسلمان ہوں، اور اللہ کے بندے مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے کی بنیاد پر انسان مسلمان نہیں ہوتا. ایک سوال ہے، پہلے آپ سے میں اس کو پوچھ ہی لوں تو تب آگے چلتا ہوں. ایک بچہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور بلوغت سے پہلے مر جائے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، بلوغت سے پہلے مر جائے تو کہاں جائے گا؟ بالکل ٹھیک، جنت ہی جائے گا. لیکن ایک بچہ جو ہرنام سنگھ کے گھر پیدا ہوا ہے، جو کسی جیرارڈ فورڈ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ کسی شمون کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ یہودی اور نصارہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ہندو اور سکھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے،
اگر وہ پیدا ہونے کے بعد بلوغت سے پہلے مر جائے تو پھر کہاں جائے گا جی؟ بالکل ٹھیک، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، لیکن بلوغت کے بعد اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ گیا، ان کے مطابق اس نے زندگی نہ گزاری، اب یہ شخص کہاں جائے گا؟ وہاں تو میزان لگ جائے گی نا، اعمال تو لے جائیں گے، وہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کس کے گھر پیدا ہوئے ہو، کہاں جائے گا جی؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے شخص کو وہ چاہے تو جو جہاں مرضی فیصلے کر دے، لیکن قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اسے جنت میں نہیں بھیجے گا، اسے دوزخ میں بھیجے گا۔ لیکن ایک ہندو، سکھ اور عیسائی کے گھر پیدا ہوا، لیکن اس نے بلوغت کے بعد اللہ کے دین کو جان لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار دی، یہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ جنتوں کا حقدار ہو گیا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو بتائیے پھر مسلمان کے گھر پیدا ہونا اور مسلمان کے گھر پیدا نہ ہونا، یہ وجہ امتیاز ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی غرور اور تکبر کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا مسلمان کے گھر میں تم خود پیدا ہوئے ہو؟ اگر خود پیدا ہوئے ہو تو بے شک غرور کر لو، پیدا تو تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، یہ تو میرے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، تو یہ کمال تو میرے اللہ کا ہے، وہ غرور کرے، تمہیں غرور کرنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ اور کتنی بڑی بے انصافی ہوگی، کسی کو ہندو کے گھر پیدا کر دیا، اگر اس کی بنیاد پر وجہ امتیاز ہونا ہے تو جس کو غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کے چھوٹے درجے کا بنایا گیا؟ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجیے، وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہو، وہ فطرت تسلیم پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، بڑے ہو کے جب ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، فیصلے اس کے مطابق ہونے ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے اس غرور کو بھی توڑ دیا یہاں پہ کہ یا ایھا الناس، لوگو، اے کلمہ پڑھنے والوں سنو تم بھی، اور کلمہ نہ پڑھنے والوں تم بھی سنو۔ لوگو یہ دینداری کا غرور ہو جائے تو جانتے ہو حالات کیا ہو گئے؟ تھوڑی سی نمازیں انسان پڑھ لے، تھوڑی سی دینداری اندر داخل ہو جائے، میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، متقی ہو گیا ہوں، تو گلی میں بیٹھے ہوئے تاش کھیلنے والے لڑکوں سے منہ پرے کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہم بھی اگر ان کے ساتھ بیٹھے، لوگ کہیں گے یہ بھی ایسا ہی ہے، ہم تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے، ان کے ساتھ نہیں ہم بیٹھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دعوت تم نے کہاں دینی تھی؟ نماز پڑھنے والوں کو کہنا تھا کہ نماز پڑھو، یہ دعوت ہی نہیں کہ لوگوں کے لیے تو تھی، انہوں نے تو کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، بے رارو ہو گئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں مسجد جاتے، وہ تاش کھیل رہے ہیں، بری حرکتیں کر رہے ہیں، وہ ملاوٹیں کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، وہ رشوتیں لے رہے ہیں، انہیں کو تو جا کے سمجھانا تھا۔ لیکن دینداری کا خول جب آتا ہے، جب غرور آتا ہے، تو ہم ان کو سمجھانے نہیں جاتے، گندے لوگ ہاتھ ملائیں گے، پلیت ہو جائیں گے۔ نہیں، لوگوں، رسول اللہ نے ان سے بھی گندے لوگوں کو، مکہ کے مشرکین کو، مکہ کے کفار کو، مدینہ کے یہود کو سینے سے لگایا اور انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ دینداری کا غرور نہیں ہوا، یہ غرور تباہی کے رستے دیتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ چھوڑیے اس کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یاد ہے جی ہم نے ترجمہ کیا تھا انا خلقنا، انا کے اندر بھی ہم کے معنی ہے، خلقنا کے اندر بھی ہم کے معنی ہے۔ انا خلقناکم، ہم ہی نے بنایا ہے تمہیں، اے گورو تمہیں بھی، اے کالو تمہیں بھی، اے باصلاحیت لوگو تمہیں بھی، اور بے صلاحیت لوگو تمہیں بھی، اے پڑھے لکھے لوگو تمہیں بھی، اے ان پڑھ لوگو تمہیں بھی، اے صاحب اقتدار لوگو تمہیں بھی،
اے رعیت کے طور پہ رہنے والے لوگوں، تمہیں بھی ہم ہی نے بنایا ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تمہارا بنانے والا۔ ایک چیز گھٹیا ہو سکتی ہے، ایک چیز بڑھیا ہو سکتی ہے، اگر اس کا مینوفیکچرر مختلف ہو، ایک کا مینوفیکچرر اور ہو، دوسرے کا مینوفیکچرر اور ہو۔ ایک پین ہے، پین تو پین ہے، لیکن ایک کمپنی نے بنایا ہے، دوسرے پین کا مینوفیکچرر کوئی اور ہے، تو اس میں ایک اچھا اور ایک کم اچھا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس چیز سے بنایا ہے، اگر ایک مٹیریل ایک پین کے اندر کسی اور چیز کا لگا ہے، دوسری مٹیریل کوئی اور لگا ہوا ہے، پھر بھی ایک پین دوسرے پین سے اچھا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ بنانے والے ہاتھ، اگر ایک پین کو کسی اور نے بنایا ہے، دوسرے پین کو کسی اور نے بنایا ہے، ممکن ہے کہ ایک فنکار ہاتھ جو ہے اس کے اندر فنیشنگ زیادہ ہو، وہ چیز اچھی بن جائے، دوسرے کے ہاتھ میں فنیشنگ کم ہو اور وہ چیز اچھی نہ بن سکے، اس کا امکان ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ آلہ جس کے اندر وہ چیز بنائی گئی ہے، وہ مشین جس کے ساتھ وہ چیز بنائی گئی ہے، اس کا امکان ہے کہ ایک کسی اور مشین پر چیز بنی ہے، دوسری کسی اور مشین کے اوپر چیز بنی ہے، ایک ریکارڈنگ کسی ایک کیمرے نے کی ہے، دوسری ریکارڈنگ کسی اور کیمرے نے کی ہے، تو اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ اچھی ہے، یہ پروڈکٹ اس سے ذرا کم درجے کی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے کہا ہے کہ انا خلقناکم، ہم ہی نے بنایا ہے کہ تم جو پروڈکشن ہو، اے انسانوں، وہ جو تم اپنے اندر ایک دوسرے کے مقابلے پہ غرور کر رہے ہو، تمہیں بھی ہم نے بنایا ہے، انہیں بھی ہم نے بنایا ہے، امیروں کو بھی ہم نے بنایا ہے، غریبوں کو بھی ہم نے بنایا ہے، مظاہرے بھی ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں اور چودھری بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، دونوں ہمارے بنائے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے پہ فضیلت کیسے لے گیا؟ اس کو تو فضیلت مل ہی نہیں سکتی تھی کہ مینوفیکچرر ایک ہے، کمپنی بھی ایک ہے، میرے اللہ ہی کی کمپنی ہے جس نے بنایا ہے۔ اور پھر ہم تو انسانوں کے اندر بھی مرد کو اور مرتبہ، عورت کو دوسرا مرتبہ دیتے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، تم ہی میں سے بنایا ہے، آدم ہی سے اس کی بیوی حوا کو بنایا ہے، ایک ہی مٹیریل ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، ایک ہی مٹیریل ہے، امیر کا بھی اور غریب کا بھی، ایک ہی مٹیریل ہے، باصلاحیت کا بھی اور بے صلاحیت کا بھی، ایک ہی مٹیریل ہے، حکمران کا بھی اور رعیت کا بھی، ایک ہی مٹیریل ہے جس سے عالم بھی بنا ہے اور عامی بھی، یہ سارے لوگ ایک مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر وجہ فضیلت کاہے کی؟ پھر یہ بھی نہیں کہ فنیشنگ کسی اور کے ہاتھ کی ہوئی ہے، یہ فنیشنگ بھی میرے اللہ کے ہاتھ کی، جس نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہیں نے کہا کہ میں نے صرف کلمہ گو کو بنایا ہے اور جو کلمہ گو نہیں اس کو نہیں بنایا، کہیں نے کہا میں نے صرف عالم کو بنایا ہے، عامی کو نہیں بنایا، کہیں نے کہا کہ میں نے صرف بادشاہ کو بنایا ہے، میں نے حکمران کو بنایا ہے، جو رعیت ہے اس کو میں نے نہیں بنایا، یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس پہ فخر کیا ہے، فی احسن تقویم، ایک گورے کو بھی میں نے بنایا ہے فی احسن تقویم، تو کالے کو بھی میں نے بنایا ہے فی احسن تقویم، جس کو تم بدصورت کہتے ہو یہ بھی میں نے بنایا ہے، اور جس کو تم خوبصورت کہہ رہے ہو یہ بھی میں نے بنایا، تو اس میں تمہارے غرور اور تکبر والی کیا بات ہے؟ ہاں اگر کوئی خود خوبصورت بن گیا ہے تو کر لے غرور، یہ تو اگر غرور ہو سکتا ہے تو المصور کا ہوگا جس نے ایک خوبصورت تصویر بنائی، اور جب تم کسی کو بدصورت کہتے ہو تو یہ نقص کس کے اندر نکالا ہے؟ یہ نقص تو خود اس مصور کے اندر آپ نے نکال دیا جس نے وہ تصویر بنائی ہے۔ اور میرے اللہ نے انسانوں کو، کالوں کو بھی، موٹے اونٹوں والوں کو بھی، اور کالی رنگت والوں کو بھی، اور چھوٹے قد والوں کو بھی بنا کر کہا ہے میں نے اسے فی احسن تقویم بنایا ہے۔ اللہ تو اس پہ فخر کر رہا ہے اور تم اس کو تان کر رہے، یہ تمہارے اندر کا غرور اور تکبر تھا، اللہ اس کو ملیہ میٹ کرتے۔ پھر ذرا غور کیجئے
اسی آیت کے اندر کیا ترکیبیں اللہ نے بھر دی ہیں، ڈائنامیٹس لگا دی ہیں، جگہ جگہ کے غرور اور تکبر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ذرا غور کیجیے۔ دینداری کے بعد ایک غرور یہ ہوتا ہے نا کہ میں پڑھا لکھوں، وہ ان پڑھ۔ بہت بڑا غرور۔ یہ غرور اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق، روشن دلیل، نور جسے قرآن کہتے ہیں، وہ پیش کیا کہ جو صبح کے دن کی طرح روشن تھا، وہ جب حق پیش کیا، اس زمانے میں مکہ میں صرف 27 پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان 27 پڑھے لکھے لوگوں میں ایک شخص تھے جن کا نام عمر بن حشام۔ عمر بن حشام نہ صرف یہ کہ 27 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ نہ صرف قبیلے کے سردار تھے، انہیں لوگ عمر بن حشام کے نام سے نہیں پکارتے تھے، ان کے اصل نام کی جگہ پہ انہیں ان کے لقب سے پکارتے تھے اور انہیں ابا الحکم کہتے تھے۔ ابا الحکم، حکمتوں والا، دانائیوں والا۔ آج کی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو دانشور تھا اس زمانے کا، اسے دانشور کہتے۔ دار الحکمہ کے اندر بیٹھ کر وہ فیصلے کرتا، دور دراز سے لوگ آتے اور اپنے معاملات کو اس کے سامنے پیش کرتے اور وہ ان کی مشکل گتھیوں کو سلجھا دیتا، اس لیے وہ ابا الحکم کہلاتا تھا۔ اسی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ عمر بن حشام، یہ ابا الحکم، یہ دانا، یہ دانشور اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ اور دوسرا ایک اور شخص بڑا قوی تھا، اپنے ڈٹرمینیشن کے حوالے سے بڑا مضبوط انسان تھا، لیکن علمی اعتبار سے کوڑا تھا۔ خود ان کا اپنا فرمان ہے کہ یاد کر وہ دن جب تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا۔ علمی حیثیت بس اتنی تھی، بس علمی حیثیت اتنی تھی کہ خود اپنے بارے میں وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں ایک کھجور لیتا اور کھجور کو ٹیڑھا کر کے دیوار کے ساتھ لگاتا، اسے اپنا رب کہتا، اس کو سجدہ کرتا اور جب بھوک لگتی اسی خدا کو کھا جاتا۔ اس صلاحیت کے مالک تھے، لیکن ڈٹرمینیشن کے اندر بڑے قوی تھے، بڑے مضبوط انسان تھے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے پہ عمر بن حشام، بہت پڑھے لکھے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک سے اسلام کو قوت عطا فرما، جس کے بارے میں خود رسول اللہ کی بھی رائے ہو کہ اگر وہ اسلام میں آ جائے تو اسلام کو قوت ملے گی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس کی صلاحیتیں کس قدر زیادہ ہوں گی۔ وہ عمر بن حشام جب اس نے محمد رسول اللہ کی دعوت کو سنا تو انکار کر بیٹھا۔ میں نے بہت غور کی ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا۔ صرف ایک وجہ نظر آئی ہے کہ اس کو اپنے علم کا غرور ہو گیا تھا، کیونکہ جب لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن حشام یا ابا الحکم، یہ جو تمہارا بھتیجا محمد بات کہتے ہیں کیا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ کہتے ہاں بخدا کہتے وہ ٹھیک ہے۔ تو پھر مانیں گے؟ کہتے کیسے مان جاؤں، وہ امی اور میں پڑھا لکھا انسان، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک امی، تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ ایک امی کے ہاتھ پر ایک پڑھا لکھا انسان بیعت کرے گا؟ ایک ان پڑھ کے ہاتھ پر بیعت ایک پڑھا لکھا انسان کرے، ایک دانشور کرے؟